پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ منیر اکرم صاحب کی گفتگو آپ نے سنی ایران امریکہ معاہدے کے حوالے سے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اب ہم گفتگو کریں گے پیٹرول کی قیمتوں میں جو کمی کے حوالے سے آج وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا، اس حوالے سے ایک اہم فیصلہ سامنے آ چکا ہے اور یقیناً یہ ایک ریلیف ہوگا۔ اور ساتھ ہی ہم اگر ذکر کریں تو آج قومی اسمبلی کے اندر وزیر اعظم صاحب نے اپوزیشن لیڈر بیرسٹر گوہر صاحب اور اسد کیسر صاحب کے ساتھ ملاقات بھی کی، اور اس کے بعد وزیر خزانہ اور رانا ثناء اللہ صاحب سمیت جو مختلف رہنما تھے حکومتی، انہوں نے اپوزیشن چیمبر میں اپوزیشن رہنماؤں کے ساتھ ملاقات بھی کی ہے، خاص طور پر پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے ساتھ۔ علی محمد خان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم گفتگو کریں گے۔ علی محمد خان صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا۔ سر سب سے پہلے اگر ایک بجٹ کے حوالے سے میں آپ کے سامنے سوال رکھوں، ابتدائی طور پر جب وفاقی حکومت نے بجٹ پیش کیا تھا تو اس وقت پی ٹی آئی نے کہا کہ اگر خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی تو پھر ہم اجلاس کا بائیکاٹ کریں گے، اور اس کے بعد ایک دوسرا فیصلہ بھی سامنے آیا تھا کہ صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا جو ہے صوبائی حکومت، وہ صرف 3 ماہ کا بجٹ پیش کرے گی اگر خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں ہوتی۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان دونوں فیصلوں سے پی ٹی آئی پیچھے ہٹی ہے؟ کیونکہ آج بھی جو صوبائی اسمبلی میں بجٹ پیش کیا گیا ہے وہ پورے سال کا بجٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بجٹ یہ ایک ایسا ڈاکیومنٹ ہے جو آپ کے ملک اور آپ کے صوبے کے عوام کا ایک حق ہے۔ آپ کو جو ووٹ ملتا ہے، بالکل آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر آپ حکومت میں ہیں تو بجٹ بنائیں، اور اگر اپوزیشن میں ہیں تو بجٹ پہ جو مناسب تنقید بنتی ہے، تنقید برائے تعمیر، تنقید برائے تنقید نہیں، وہ آپ کو صحیح۔ کرنی چاہیے تاکہ عوام کو ریلیف ملے۔ میں ہمیشہ سے استعفے اور بائیکاٹ کے خلاف میں ایک رائے رکھتا ہوں، اور جماعت میں نے پرزور رائے رکھی کہ ہمیں بجٹ سیشن کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں بھرپور طریقے سے اس حکومت کی غلط پالیسیز کا ہمیں بے نقاب کرنا چاہیے۔ کچھ اور ساتھیوں کی بھی یہ رائے تھی، بلکہ اکثریت کی یہ رائے تھی، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس بجٹ سیشن کے دوران اپوزیشن کا پلڑا بھاری رہا۔ اپوزیشن نے بھرپور تنقید کی، بھرپور احتجاج کیا، حکومت کی غلط پالیسیز کو بے نقاب کیا، جو پیٹرول پرائسز کی جو بہت زیادہ بے ہنگم اضافہ ہوا، جو مہنگائی ہے، جو ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہیں، خاص کر جو ایگریکلچر سیکٹر میں کسان طبقے، زمیندار طبقے کے جو مسائل ہیں، ان سب کو ہم نے اجاگر کیا، اور اس جی کا رزلٹ آپ نے دیکھا کہ حکومت بیک فٹ پہ گئی ہے۔ وہ قیمتوں کی کمی کے بارے میں بھی سوچ رہی ہے، مزید کمی ہونی چاہیے، واپس اس لیول پہ اچھا ضرور آنا چاہیے جہاں پہ عمران خان صاحب چھوڑ کے گئے تھے۔ حالانکہ اس وقت ہم 100 جو ڈالر پر بیرل ہم خرید رہے تھے، اور 150 روپے پر لیٹر ہم بیچ رہے تھے۔ $100 کا خرید کر 150 پہ بیچ رہے تھے۔ میرے خیال میں اب دوبارہ شاید 70 پہ آ گئی ہیں، 100 سے تو کم ہی ہو گئی ہیں۔ اگر آپ 150 پہ نہیں بیچ سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے قوم کو غلط خواب دکھائے کہ عمران خان کی حکومت میں جب آپ کہتے تھے کہ ہم قیمتوں کو 2017 کی اس پہ لے کے آئیں گے، جو لیول ہے بالکل میاں نواز شریف کہاں کرتے تھے، تو 2017 جب میاں صاحب آخری بار وزیر اعظم تھے، میں شہباز شریف صاحب کو کہوں گا کہ بڑے بھائی کو تو چھوڑیں، میاں نواز شریف ان کے بڑے بھائی ہیں، آپ کے جو دوسرے بھائی ہیں عمران خان، وہ بھی آپ کے اسلامی بھائی ہیں، تو اگر بڑے بھائی والی قیمتوں پہ نہیں لا سکتے تو دوسرے بھائی عمران خان جو آپ کے اس ملک کے ایک سابق وزیر اعظم ہیں، 150 روپے پر لیٹر پہ چھوڑ کے گئے تھے، اس پہ ہی لے کے آئیں۔ اگر نہیں لا سکتے تو رجیم چینج کیوں کی؟ جہاں تک صوبے کا تعلق ہے، میں نے سہیل کو بھی یہ مشورہ دیا، میں نے علی امین خان کو بھی مشورہ دیا تھا، ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب سے اگر ملاقات ہوتی ہے تو یہ سونے پہ سہاگا ہے، لیکن اگر نہیں ہوتی اور اس وجہ سے یہ ملاقات نہیں ہونے دے رہے کہ ہم بجٹ پیش نہ کریں تاکہ ہماری حکومت گر جائے، تو یہ حکومت نہ سہیل کی ہے نہ علی امین کی ہے، یہ حکومت عمران خان کی ہے، اور عوام کی امانت ہے عمران خان کے پاس۔ تو میں اپریشیٹ کرتا بالکل، ہوں اگر لیکن سہیل آفریدی صاحب بجٹ پیش کر رہے ہیں۔ جی، لیکن علی محمد خان صاحب آج جو ملاقات کی ہے پرائم منسٹر صاحب نے اپوزیشن لیڈر صاحب کے ساتھ بھی، اس کو ایک بڑی اہمیت بھی دی جا رہی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا بھی اس کو بڑا کور بھی کر رہا ہے۔ کیا بات ہوئی ہے، کچھ بتایا گیا ہے سر؟ ابھی میٹنگ اس پہ نہیں ہوئی تو زیادہ ڈیٹیلز کا بھی علم نہیں ہے۔ میرے خیال میں اپوزیشن لیڈر صاحب کو یا ان کے کسی ترجمان کو اس پہ باضابطہ پریس کانفرنس کرنے دیں، کیونکہ میں ایک بات دونوں طرفین کو کہوں گا، حکومت اور اپوزیشن کو، کہ اس طرح کی اگر ملاقات ہوتی ہے جی تو جب تک باضابطہ کوئی اعلامیہ نہیں آتا تو لگائی بجائی ادھر سے سنا ادھر پہنچایا، یہ سے پرہیز کریں تاکہ مذاکرات کامیاب ہوں۔
ہماری طرف سے جو بھی پیش ہوگا وہ عمران خان صاحب کے ایک نمائندے کے طور پر پیش ہوگا. ہمیں اس کو پورا اعتماد دینا چاہیے, چاہے وہ اپوزیشن لیڈر اشرف زئی صاحب ہوں یا چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب ہوں یا کوئی اور شخص. ٹھیک ہے, لیکن علی محمد خان صاحب یہ بھی بتائیے گا سر کہ حال ہی میں بیرسٹر گوہر صاحب کے حوالے سے ایک خبر آئی جس کی انہوں نے تردید بھی کی ہے کہ میری خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی, لیکن اوورآل جو ماحول ہے اس میں کیا آپ اس کی تصدیق یا تردید کریں گے کہ کیا واقعی کسی سطح پر کوئی رابطے یا مذاکرات ہو رہے ہیں, کوئی بیک ڈور رابطے؟ میرا نہیں خیال, مجھے اس کا علم نہیں ہے. اگر علم ہوتا بھی تب بھی آپ کو نہ بتاتا جب تک مذاکرات کامیاب نہ ہوتے. اچھا, لیکن تو مطلب یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر آپ کے حکومت کے ساتھ مذاکرات ہوتے بھی ہیں تو مذاکرات کامیاب ہونے تک پی ٹی آئی ان مذاکرات کو سامنے نہیں لائے گی؟ نہیں, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر پبلکلی کوئی میٹنگ ہو رہی ہے آپ نے پھر اس کا ایک اعلامیہ جاری کرنا ہوتا ہے. کبھی آپ کو آف دا ریکارڈ بھی میٹنگ کرنی پڑتی ہے. تو ذمہ داری کا تقاضا یہ ہے کہ پبلک میٹنگ اگر ہوتی ہے, جس طرح محترم وزیر اعظم صاحب سے محترم اپوزیشن لیڈر کی ملاقات ہوئی ہے, تو اس کے اعلامیے تک انتظار کر لیا جائے. اور اگر کوئی آف دا ریکارڈ ملاقات ہوئی ہے تو جنہوں نے ملاقات کی ہے جب تک وہ اس کو صیغہ راز میں رکھتے ہیں تو ہمیں بھی ویسے ہی اس پہ چمگوئیاں نہیں کرنی چاہیے. اصل مقصد کیا ہے کہ پاکستان میں یہ سیاسی گو مگو کی کیفیت ختم ہو اور کوئی سیاسی استحکام آئے, ملک میں جو ہے انویسٹمنٹ آئے. سیاسی استحکام آئے گی تو امن و امان بہتر ہوگا. دہشت گردی کا ہمیں سامنا ہے, ہمارے بہت سے جوان اور عام لوگ شہید ہو رہے ہیں. کشمیر میں بھی معاملات ٹھیک نہیں ہیں, وزیرستان سائڈ پہ ٹرائبل بیلٹ میں بھی ٹھیک نہیں ہے. بلوچستان میں عید الاضحیٰ پہ ایک بار پھر انہوں نے انسانوں کو جو ہے شہید کیا, ہمارے پاکستانیوں کو. تو ان حالات میں ذمہ داری کا تقاضا یہ ہے کہ وہی بات کی جائے جو ضروری ہے, اور جنہوں نے مذاکرات کیے ہیں ان کو بات کرنے دیں. ٹھیک ہے. اچھا علی محمد خان صاحب, آخر میں سر یہ بھی بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی اپنی اسٹریٹجی کے حوالے سے مختلف بیانات بھی دے رہی تھی کہ عید کے بعد مولانا صاحب ہو گئے یا چغزئی صاحب وہ کوئی اپنی حکمت عملی کا اعلان بھی کریں گے, لیکن اس وقت آپ کے علم میں ہے کہ سفارتی سطح پر جو پاکستان کی کامیابیاں ہیں, کل جو معاہدے پر دستخط ہوئے اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں جیسے فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں یا سہیل وڑائچ صاحب نے حال ہی میں حکومت کی تبدیلی کے حوالے سے یا چیلنجز کا ذکر کیا, آپ کو بھی کوئی ایسا ماحول نظر آ رہا ہے جیسے بیچ میں بلاول صاحب نے بھی کچھ تحفظات کا اظہار کیا, یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں اس اتحاد میں کوئی ابھی تک دراڑ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی حکومت اور باقی جماعتوں کے درمیان؟ جہاں تک مذاکرات والا معاملہ ہے ایران امریکہ کا, اس میں پاکستان نے ایک اچھا کردار ادا کیا ہے, اور ہمیں جب پاکستان کی عزت بڑھے اس پہ کنجوسی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. اس میں شہباز شریف صاحب نے, ان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے اور فیلڈ مارشل صاحب نے, سب نے ایک اچھا کردار ادا کیا ہے. ہم تحریک انصاف کی طرف سے ان کے اس کردار کو اپریشیٹ کرتے ہیں. ساتھ میں دوسری بات یہ بھی کرتے ہیں کہ جہاں آپ امریکہ ایران کے بیچ میں اتنے بڑے لیول پہ مذاکرات میں آپ نے ایک اچھا رول ادا کیا ہے, اپنے ملک میں ہی بات کریں, اپنے کشمیریوں سے بات کریں, اپنی اپوزیشن سے بات کریں, اپنے ناراض بلوچ بھائیوں سے بات کریں, ٹرائبل بیلٹ کے پختونوں سے بات کریں. ہاں, جہاں دہشت گردی ہے, جہاں کوئی آپ سے انسانوں کی طرح بات نہیں کرتا, جہاں آپ کی بات کے جواب میں آپ کو گولی ماری جاتی ہے, پھر ہمارا فرض ہے کہ اپنے ملک کی اور اپنے جوانوں کی, اپنے ملک کے لوگوں کی حفاظت کریں, وہاں پھر ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو یہاں تک تو بات بالکل کلیئر ہے. اب جو حکومت کی آپ نے بات کی ہے, دیکھیں میں کسی محلاتی سازش سے واقف نہیں ہوں, نہ اس طرح کی چمگیوں پہ زیادہ بلیو کرتا ہوں. ہاں ایک بات ہے, بالکل اگر حکومت کی چینج ہو تو پھر وہ اندرون خانہ چینج نہ ہو, پھر آپ ایک فریش الیکشن کی طرف جائیں, ایک آزاد فضا میں, جب عمران خان بھی باہر ہوں, شاہ محمود صاحب بھی باہر ہوں, باقی اسیران بھی ہمارے کچھ کافی عرصے سے جو ہے جیلوں میں ہیں, ان کو بھی آپ لے کے آئیں باہر, اور ایک آزاد فضا میں ایک مضبوط الیکشن کمیشن کے نیچے اگر ایک الیکشن ہوتا ہے, عوام کو فیصلہ کرنے دیں, عوام جس کو بھی لانا چاہتے ہیں. لیکن اگر اس کی بجائے کوئی اور آؤٹ آف دا باکس کوئی آئین سے ماورا کوئی نئی کوئی چیز سامنے لائی جاتی ہے, تو میں پاکستان کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھی کسی نے آئین سے باہر نکل کے کوئی نئی چیز لاگو کرنے کی کوشش کی ہے, وہ تجربے ہمیشہ فیل ہوئے ہیں. نئے تجربے نہ کریں, آئین کے مطابق چلیں. میں سمجھتا ہوں کہ آئین کے مطابق ہم چلیں گے, اسی میں ہمارے سیاسی مسائل کا اور ملک کی سلامتی کا, سیاسی استحکام کا, معاشی مسائل کا اور بالخصوص دہشت گردی کے مسائل کا حل ہے.
نہیں لیکن علی محمد خان صاحب، جو کشمیر کا جیسے آپ نے ذکر کیا یا جی بی کے اندر آپ دیکھیں پیپلز پارٹی کے جو تحفظات تھے، ڈار صاحب نے ملاقاتیں کی، محسن نقوی صاحب نے بلاول صاحب کے ساتھ ملاقات کی، تو آپ کو کیونکہ آپ رکن قومی اسمبلی ہیں، آپ کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہوں گی کوریڈورز میں حکومتی رہنماؤں کے ساتھ، آپ کو کوئی ایسا ماحول نظر آ رہا ہے کہ اتحاد میں کوئی دراڑ ہو یا اختلافات ہوں؟ گلگت بلتستان میں تو الیکشن ہی نہیں ہوا نا، وہاں تو فیئر پلے ہی نہیں ہوا، وہاں تو ہمارے مطلب ایک اچھا کھلاڑی کے ہاتھ پیر باندھ کے اگر آپ باقیوں کو کھیلو تو وہ پھر سلیکشن ہے، وہ پھر الیکشن نہیں ہے۔ وہاں تحریک انصاف کو نہ پراپر کینڈیڈیٹس پٹ کرنے دیے گئے، ہمیں ہمارا ٹھیک ہے، نشان نہیں ملا، ہمیں کمپین نہیں کرنے دی۔ باقی وہاں اب جس کو بھی مینڈیٹ ملا ہے وہ مینڈیٹ جو ہے وہ کمپرومائز مینڈیٹ ہے، لیکن اس کو مزید مینیورنگ اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ جس کی وہاں اب اکثریت ہے ان کو ٹھیک ہے، بنانے دیں حکومت، چاہے پیپلز پارٹی ہو یا جو بھی ہو۔ استحکام پارٹی میں لوگ گئے ہیں، استحکام پارٹی کی ادھر کیا حیثیت؟ استحکام پارٹی کا ایک بلی کا بچہ نہیں جیتا، آپ نے ان کو 4 ایم ایل ایز دے دی ہیں، پارلیمنٹیرین دے دی، کیا یہ ٹھیک ہے، کیا وہاں 3 بڑی جماعتیں ہیں، تحریک بالکل انصاف ہے، پیپلز پارٹی ہے اور مسلم لیگ نون ہے، تو نون عوام کو لیگ، فیصلہ کرنے دیں۔ لیکن آپ دیکھیں، اس کو میں سلیکشن اس لیے کہتا ہوں کہ تحریک انصاف جیسے ایک بڑے کھلاڑی کو، عمران خان کو، ہمارے لوگوں کو باہر کر کے آپ نے بیچ میں اپنے من ٹھیک ہے، پسند کو کھلایا، اور اب اس میں بھی آپ مزید جو ہے اس میں مزید آپ گیم ڈال رہے ہیں، تو جی بی کے ساتھ اچھا نہیں ہوا۔ چلیں جی بی کے چلیں الیکشن کے ساتھ ایک مذاق ہوا ٹھیک ہے۔ ہے، ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے، چلیں علی، بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، علی محمد خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، جو مختلف ایشوز تھے اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی۔ اب یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد وفاقی وزیر کیسر احمد شیخ صاحب ہمیں جوائن کریں گے۔